آج ہم مغلوب سہی، آج ہم معاشی ترقی میں سب سے پیچھے سہی، ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار سہی، لیکن اس بات پر تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ متحد ہیں، تمام سیاسی اور غیر سیاسی لوگ اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی تیار نہیں ہیں جس میں توہین رسالت کا پہلو نکلتا، جس میں رسول اللہ کی عظمت جو ہے معمولی طور پر بھی کم ہوتی ہو، ہم اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ سرکار کے زمانے میں ایک شخص پر حد شراب جاری ہوئی تو صحابہ کرام نے کچھ جو ہے وہ سخت کلمات جو اس کے لیے ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہ کہو، میں جو ان کے بارے میں جانتا ہوں، جس شخص پر حد لگی ہے، میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ ہے کہ یہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، سیاکار تو ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے وہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا والے جتنا بھی کرتے رہیں، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے دلوں میں رسول کی محبت کو اور بڑھا دیتا ہے، یہ محبت بڑھتی ہے۔ یہ اگر ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فیلئر ہوتی ہے کہ جو چیز ہم ان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہ مر مٹنے والی قوم ہے، رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کر دینے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور دنیا نے بارہا یہ بات دیکھی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی ذات کی بات آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے والی قوم ہم نہیں ہیں، ہم رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والے لوگ۔ آج دنیا بس ہمارے دلوں سے اسی چیز کو دیکھیں، فوکس کیا ہے؟ فوکس اسی چیز پر ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو ختم کیا جائے، رسول اللہ کی محبت کو کم کیا جائے۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہ قوم بڑی بہادر قوم ہے، رسول اللہ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی جان اتنی عزیز نہیں ہوتی جتنی ناموس رسالت عزیز ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ تن من دھن قربان کرتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج بھی یہی ہے، آج ہم مغلوب سہی، آج ہم معاشی ترقی میں سب سے پیچھے سہی، ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار سہی، لیکن اس بات پر تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ متحد ہیں، تمام سیاسی اور غیر سیاسی لوگ اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی تیار نہیں ہیں جس میں توہین رسالت کا پہلو نکلتا، جس میں رسول اللہ کی عظمت جو ہے معمولی طور پر بھی کم ہوتی ہو، ہم اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام مسلمان جو ہے وہ بالکل ان کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزرتی ہے۔ ایک دور آپ نے دیکھا، اس پاکستان میں آپ نے دور دیکھا کہ ہمارے اکابرین کو جو ہے سزائے موتیں ہوئیں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت ہوئی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت ہوئی، اور بڑے بڑے ہمارے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو جو ہے وہ پس زندہ کیا گیا، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں ہم نے زندگی کا آغاز اس دن سے کیا ہے جب محبت رسول میں گرفتار ہوئے، جب انگریز نے ہمیں پکڑا ہے اس وقت سے ہماری زندگی، پیچھے جو زندگی تھی وہ ختم، وہ کوئی زندگی نہیں تھی۔ اصل زندگی کا آغاز تب ہوا ہے جب محبت رسول اور عشق رسول میں انگریز نے پکڑ کر ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے، ہماری زندگی اس وقت شروع ہوئی ہے۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اکابرین سے ملتا ہے، اس لیے ہماری پاسٹ ہسٹری یہ نہیں ہے کہ ہم شر پسند امت ہے،
ہماری ہسٹری یہ نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، ہماری ہسٹری یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت کو نقصان دینے والے ہیں، ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں۔ 4 10 12 1500 سال آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی بھی جنگ میں اپنے جو ہے وہ تجربہ کار لوگوں کو بھیجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس بستی میں صبح جا کر نماز سے پہلے تم اس بستی میں جاؤ، اگر آپ کو آذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پر آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہاں کافر کیوں نہ رہتے ہوں، چاہے وہاں پہ بے دین کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن اگر اس بستی سے اللہ اکبر کی تمہیں آواز آتی ہے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرنا ہے، بوڑھوں پر حملہ نہیں ہماری تو ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے کبھی عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا، یہودیوں کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا، ایون کہ جو معاہد تھے ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کے جو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں پروٹیکٹ کرتے تھے ہم تو۔ ہماری تو یعنی صدیوں پر محیط ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ مجھے تو میرے رب نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم گالی نہ دو وگرنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ میرے رب نے تو مجھے یہ تعلیم دی ہے، میرے رسول نے تو مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو تم گالیاں مت دو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا تو دین بڑا زرخیز ہے اور میں قبول کرنے والا ہوں ہر چیز کو جو حق ہے، جو ہدایت ہے، جو انسانیت کی فلاح ہے۔ میں اس بھارت کی طرح نہیں ہوں کہ وہ اگر گائے مسلمان ذبح کریں تو ان کو جو ہے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں اور ان کو مار دیا جائے اور اپنی اکانومی کے لیے اسی گائے کو ذبح کر کے دنیا میں ایکسپورٹ کرے، یعنی گائے کا میٹ جو ہے ایکسپورٹ کرنے میں انڈیا جو ہے وہ 3 4 نمبر پر آتا ہے بڑا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں، لیکن اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی گائے کو ذبح کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ ہم منافق قوم نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور یہ جو ہرزہ سرائی ہوئی ہے اور اس خاتون نے ہرزہ سرائی کی ہے، ہم اس کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی اقلیت کو اس طرح رنج نہیں پہنچاتے۔ پاکستان میں تمام اقلیتیں موجود ہیں اور ہم ان اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ کو ہمارا ایک اجلاس ہوا منارٹی کمیشن کا، تمام مذہب کے لوگوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، ہندوؤں نے مذمت کی ہے، چیلا رام کیولانی نے مذمت کی ہے، مہمپال سنگھ نے مذمت کی، ڈاکٹر روشن جو پارسی مذہب تمام نے یک زباں ہو کر جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور یہ جو بھارت نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی مینورٹیز کو جو ہے وہ یہاں پر کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ خوش ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر، لیکن تمہارا سیکولر چیلا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب تم جو ہے وہ ہزاروں پنڈتوں کو مقبوضہ کشمیر میں جا کر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہو اور وہ نہیں ہوتا ہے، تم جب مسلمانوں پر جو ہے تمہارا ہندو توا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے تو تمہارا سیکولر چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ تم کس منہ سے اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کہتے ہو؟ تم تو ایک ظالم سٹیٹ ہو، جاہرانہ انداز ہے تمہارا، اور تم تو ایک دہشت گرد سٹیٹ ہو جو اپنی رعایا جو بال بچوں کی طرح ہوتے ہیں رعایا، ان کا تم خیال نہیں کرتے، ان کی مذہبی جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم دنیا کی قوموں میں ابھی تک جو ہے وہ اس طرح زندہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی تم جو ہے وہ عبادت کرتے ہو۔ ہم تو خدا واحد کو ماننے والے لوگ ہیں جس کے سامنے سب جھکنے والے لوگ ہیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بار بار ٹیسٹ کیا جائے گا اور بار بار ہمیں پریشان کیا جائے گا، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی سطح پر جذباتی نہیں ہونا کہ انڈیا میں جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات کی توہین کی گئی، یہاں ہم جو ہے وہ کسی ہندو کے مندر پر چڑھ دوڑیں یا کسی اقلیت کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ میرا دین، میرا مذہب، میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا۔
ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ جو کچھ کرتے رہیں اس بہرحال نبی کی نبوت نے قیامت تک، صبح قیامت تک قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے، تم کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے رہو، نبی کی نبوت کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے، نبی کی رسول کی رسالت کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اپنی اس کائنات سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا ہے، وہ نبی کی رسالت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا اور صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا۔ ہمیں جذبات میں آ کر کسی کو نقصان، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی منورٹی کے جو ہے وہ کسی عبادت گاہ کو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔